آدھی زمین آدھا گھر آپ ہر چیز لے لیں، میری 2 بیویاں ہیں، میں جس کو آپ کہیں میں ایک کو طلاق دے دوں، جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو آپ نکاح کر لیں، میں وہ بھی شیئر کرنے کو تیار۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیں کہ بازار کہاں ہے۔ حضور سے جا کے کہا کہ میں کاروبار اور تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ عبد الرحمن بن عوف کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میری تجارت میں اتنی برکت ہوئی کہ اگر میں کہیں سے پتھر بھی ہٹاتا تو مجھے خیال ہوتا تھا کہ یہاں سے سونا نکل آئے گا، اور چند سال کے اندر اندر مدینہ منورہ کے دولت مند ترین انسانوں میں ان کا شمار تھا، اور کوئی ایسا کاروبار انہوں نے نہیں کیا، حتیٰ کہ صحابہ کرام اپنی دولت ان کو دیا کرتے تھے کہ آپ ہماری طرف سے کاروبار میں لگا دیں، اس لیے کہ جتنا نفع آپ کے کاروبار میں ہوتا ہے کسی اور کے کاروبار میں نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن عباس جب اسلام قبول کر کے حضور کے پاس آئے تو ان کی عمر 13 سال تھی، 3 سال حضور کی میت میں رہے، 16 سال کے تھے جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان کو حضور نے دعا فرمائی تھی کہ اللہم علمہ التأویل، اے اللہ انہیں قرآن کا علم سکھا، اور فقہہ فی الدین، ان کو دین میں سمجھ عطا فرما۔ صحابہ کرام میں عبداللہ ابن عباس کو یہ حیثیت حاصل ہوئی کہ خود بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے رہنمائی لیا کرتے تھے اور مشورہ لیا کرتے تھے۔ آج حدیث اور تفسیر اور فقہ اور سیرت اور کلام اور عقیدہ، عربی ادب، عربی زبان کی نزاکتیں، اس زمانے کے علوم و فنون میں کوئی فرق ایسا نہیں ہے جس میں عبداللہ ابن عباس سند کی حیثیت نہ رکھتے ہوں، اور عبداللہ ابن عباس کے اقوال و ارشادات اس زمانے کے علوم و فنون کی ہر کتاب میں موجود نہ ہوں۔ ایک صحابی نے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہوئی اور ہمارے سارے کھیت اور باغات سوکھ رہے ہیں، مدینہ بارانی علاقہ ہے، وہاں کوئی دریا نہیں ہے، 2 برساتی نالے ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو ان میں پانی آتا ہے ورنہ پانی نہیں آتا، سارا دار و مدار 1-2 کنووں پر ہے، اور کچھ بارش پر ہوا کرتا تھا، تو بارش نہیں ہوئی۔ تو حضور خطبہ ارشاد فرمایا تو اس نے خطبے کے دوران ہی دعا کی۔ صحابہ کہتے ہیں مدینے کے آس پاس بھی کوئی امکان نہیں تھا کسی بادل کا، حضور نے دعا ختم نہیں کی تھی کہ بادل آ گئے، اور اتنی کثرت سے برسنے شروع ہوئے کہ ابھی نماز پڑھ کے لوگ نکلے نہیں تھے کہ مدینہ سارا جل تھل ہو گیا۔ تو انہی صحابی نے کھڑے ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ اتنی بارش میں تو ہمارے درخت ضائع ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اللہم حوالینا لا علینا، اے اللہ ہمارے چاروں طرف برسا، ہمارے اوپر نہ برسا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے باہر نکل کے دیکھا تو بادل ایسے چھٹ گیا، مدینے کے اوپر آسمان نکل آیا، بادل چاروں طرف ہو گیا، چاروں طرف پہاڑوں میں بارش ہو رہی تھی، برساتی نالوں میں پانی بہ رہا تھا، اور درختوں کے اوپر، کھیتیوں کے اوپر جو بارش ہو رہی تھی وہ بند ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بہت سی پیشن گوئیاں بھی جاری ہوئیں۔ ان پیشن گوئیوں میں سے قرآن پاک میں سورہ روم کی پیشن گوئی وہ تو الگ ہے، لیکن جس زمانے میں حضور نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی اس زمانے میں مسلمان مدینے میں بھی محفوظ نہیں تھے۔ خود منافقین نے طعنہ دیا تھا کہ اپنے گھر جا نہیں سکتے، بیت الخلاء جاتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، اتنی بدامنی ہے، اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہے۔ اور آپ نے پیشن گوئی فرمائی تھی، مسند امام احمد میں ہے کہ لَتَفْتَتِحُنَّ مَدِينَةَ قیصر، کہ تم قیصر کے دارالحکومت کو فتح کرو گے، فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ، وہ سردار کتنا ہی اچھا ہوگا جو اس کو فتح کرے گا، اور وہ لشکر کتنا اچھا ہوگا جو وہاں فتح کرنے کے لیے جائے گا۔ یہ 1452 میں 1453 میں استنبول فتح ہوا سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں، اور مجھے نہیں پتا سلطان محمد فاتح کی اس وقت کیفیت کیا ہوگی جب اس کو یہ بتایا ہوگا کہ حضور نے تمہیں بہترین امیر قرار دیا تھا اور تمہارے لشکر کو بہترین لشکر قرار دیا تھا۔ جب سلطان محمد فاتح سے یہ کہا گیا کہ آپ وہ بہترین امیر ہیں جس کی بشارت حضور نے دی تھی، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں وہ بہترین امیر نہیں ہوں، بہترین امیر حضرت ابو ایوب انصاری ہیں جو پہلے یہاں تشریف لائے تھے، جن کا مزار یہاں ہے، اور اس نے ان کے مزار مبارک پر حاضری دی پہلی مرتبہ جا کر، اور ان کو فاتح استنبول قرار دیا، اور آج تک ان کے جس علاقے میں ان کا مزار ہے اس کو استنبول میں فاتح کہتے ہیں، اسی ایریا کا نام ہے فاتح جہاں حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ہے، اور ان کو استنبول میں سلطان ایوب کہتے ہیں۔ ان کا اصل حکمراں، اصل بادشاہ تو یہ ہے جنہوں نے استنبول فتح کیا تھا، وہ سلطان ایوب کہلاتے ہیں، اور ان کا علاقہ فاتح کہلاتا ہے۔ ایک جدید سیرت نگار نے بہت اچھا لکھا ہے، اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی جمادات نے بھی دی، نباتات نے بھی دی، حیوانات نے بھی دی، کائنات نے بھی دی، سیارگان فلک نے بھی دی، اور پھر ایک ایک کر کے معجزات کو ان عنوانات کے تحت اس نے تقسیم کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے،
تو حضرت علی نے کسی واقعے کو بیان کیا کہ وہ فلاں چٹان کے قریب یہ بات ہوئی. آپ نے کہا میں اس چٹان کو پہچانتا ہوں, نبوت سے پہلے وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا, مجھے آواز آیا کرتی تھی اس سے السلام علیکم یا محمد. یہ صحیح بخاری میں ہے اور بھی کئی جگہ ہے. اسطوانہ حنانہ کی روایت سے ہم سب واقف ہیں, مدینہ منورہ میں آج بھی وہ موجود ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے اسطوانہ حنانہ, جس ستون سے حضور ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. جب ممبر بن گیا اور حضور ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو اس ستون سے رونے کی آواز آئی جیسے کوئی ہچکی لے کے روتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس کو تسلی دی اور اس کے بعد وہ اس طرح خاموش ہوا جیسے بچے کو ہچکی لے کے رو رہا ہو اور بچے کی پشت پہ ہاتھ رکھا جائے, سر پہ ہاتھ رکھا جائے تو وہ جس طرح سے خاموش ہوتا ہے, وہ ستون خاموش ہو گیا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غالباً ترمذی کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پہ تشریف فرما تھے, آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بھی تھے, اور وہ جگہ بھی میں نے دیکھی ہے, آج بھی موجود ہے. ڈاکٹر زما صاحب کی میت میں مجھے اس جگہ جانے کا موقع ملا تھا. وہ پتھر بھی موجود ہے جس پہ حضور تشریف فرما تھے. یہ تینوں صحابہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے, دونوں صحابہ اور حضور, تو جبل احد تھوڑا سا ہلا اور ابھی بھی اس میں زلزلے کے آثار ہیں. جیسے زلزلے میں کوئی چیز ہل کر ٹوٹتی ہے اس طرح کے آثار معلوم ہوتے ہیں. زلزلے سے وہ ہلا تو آپ نے قدم مبارک ایسے زمین پہ مار کے کہا کہ ٹھہر جا, تجھ پر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے. یہ حضرت عمر فاروق کی شہادت کی خبر بھی ہے. پھر وہ ٹھہر گیا اور حضور وہاں تشریف فرما رہے. ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس آ رہے تھے, راستے میں کوئی بدو ملا, اس بدو کو حضور نے دعوت دی اسلام کی. اس نے کہا کہ آپ کوئی ثبوت دے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا ثبوت مانگتے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ درخت آپ کی گواہی دے سکتا ہے. انہوں نے کہا دے سکتا ہے, ادھر آؤ. درخت کو آواز دی, درخت نے حرکت کی, وہ قریب آیا. آپ نے کہا اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ. درخت سجدہ ریز ہو گیا. پھر آپ نے کہا واپس چلے جاؤ, واپس چلا گیا. بدوی اسلام لے آیا. امام ترمذی نے اس کو حدیث حسن قرار دیا ہے اور اس کو مستند سمجھا ہے. ابو طلحہ انصاری کے پاس ایک گھوڑا تھا جو بہت اذکار رکھتا تھا. اس کو نہ وہ بیچ سکتے تھے, کوئی خریدتا نہیں تھا, اور اس کو مار ڈالنے کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا. ایک طرح سے لائبلٹی تھا, سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں. حضور سے آ کے شکایت کی کہ کس طرح کا معاملہ ہے, بیچتا ہوں تو کوئی خریدتا نہیں ہے, رکھوں تو کھلانا پڑتا ہے, کسی کام کا نہیں. آپ نے فرمایا میرے پاس لے کے آنا. وہ آپ کے پاس لے آئے. آپ نے لگام ڈلوائی, اس پہ سوار ہو کے چلے گئے. تھوڑی دیر میں واپس آئے تو آپ نے فرمایا ان فرسک لوجدناہ بحرا, تمہارے گھوڑے کو تو ہم نے دریا پایا. اس کے بعد وہ مدینے کے تیز رفتار ترین گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا تھا اور اس کا لقب ہی بحر ہو گیا تھا, وہ دریا تھا. ایسی مثالیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے پانی کی کثرت ہو گئی, مردے کنویں سے پانی نکل آیا, تھوڑا پانی ہزاروں آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا. یہ درجنوں واقعات ہیں اور بہت سے غزوات میں ایسا ہوا ہے, بارہا ایسا ہوا. ابو قتادہ ابن نعمان جن کے پوتے ایک سیرت نگار تھے, پڑھ پوتے, ان کا واقعہ میں بیان کر چکا ہوں. غزوہ احد میں ان کی آنکھ پہ تیر لگا, وہ لٹک گئی. حضور کو آگے دکھایا, آنکھ لٹکی ہوئی تھی. حضور نے دست مبارک سے اپنی جگہ رکھ دی اور کہا کہ ٹھیک ہو جائے گی. وہ ان کی تیز ترین آنکھ تھی اور اتنی صحت مند تھی کہ دوسری آنکھ کو شکایت ہوتی رہی, بیماری آتی رہی, اس آنکھ میں کبھی کوئی بیماری نہیں آئی. حضرت ابو ہریرہ کا حضور نے ایک توشہ دان دیا تھا, کہا تھا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا, اس کو اپنے پاس رکھنا. ان کی جیب میں ان کے ساتھ وہ توشہ دان رہتا تھا, اس میں کھجوریں تھیں, نکال کے کھاتے رہتے تھے. حضور کے پوری زندگی کھاتے رہے, حضرت ابوبکر صدیق کی پوری زندگی کھاتے رہے, حضرت عمر فاروق کے 10.5 سال کھاتے رہے, حضرت عثمان غنی کے 12.5 سال کھاتے رہے. انہوں نے اس میں سے جب ضرورت پڑتی تھی نکال کے کھایا کرتے تھے. جس دن حضرت عثمان کی شہادت ہوئی, افراتفری ہوئی, تو ان کا وہ توشہ دان گم ہو گیا. ان کا ایک شعر ہے کہ لوگوں کو تو ایک غم ہے, مجھے 2 غم ہے. لوگوں کا غم یہ ہے کہ عثمان شہید ہو گئے, میرا غم یہ ہے کہ میرا توشہ دان بھی گم ہو گیا. اصحاب صفہ جن کی تعداد 70-80 کے قریب ہوا کرتی تھی, جی جن کی تعداد 70-80 کے قریب تھی, اکثر بیشتر ان کے پاس کوئی اپنے وسائل نہیں ہوتے تھے. صحابہ کرام ان کو لے جایا کرتے تھے, کوئی کسی صحابی کو, کوئی کسی صحابی کو. ایک مرتبہ کئی دن کا وقت ہو گیا, کوئی ایسا بندوبست نہیں ہو سکا. اصحاب صفہ ضرورت مند تھے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرورت مند تھے, اور آپ کے گھر میں بھی کوئی کئی روز سے کھانے کا بندوبست نہیں تھا. اتفاق سے ایک صحابی دودھ کا ایک پیالہ لے کے آئے. حضرت ابو ہریرہ اس وقت وہاں موجود تھے. وہ کہتے ہیں میں کئی روز سے فاقے سے تھا,
اور میں خوش ہوا دیکھ کر کہ دودھ کا پیالہ حضور مجھے بھی دیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ اصحاب صفا کو بلا کے لے آؤ. ابو ہریرہ نے کہا مجھے کیا ملے گا؟ اصحاب صفا کو بلا کے لے آئے. 70 آدمی تھے. آپ نے فرمایا ایک کو دو. انہوں نے دیا، اچھی طرح سے پلایا، دوسرے کو دیا، تیسرے کو. 70 کے 70 آدمی سب سیر ہو گئے. پھر حضور نے مسکرا کہ فرمایا کہ بقیت انا وانتا، اب میں تم رہ گئے ہیں. ابو ہریرہ سے کہا پیو. انہوں نے کہا کہ میں نے خوب اچھی طرح سے، آپ نے کہا اور پیو اور پیو. جب بالکل میں پینے کے قابل نہیں رہا، پھر میں نے کہا میں بالکل نہیں پی سکتا. سیر ہو گیا تو حضور نے کہا کہ مجھے دے دو. پھر بقیہ حضور نے پی لیا اس کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق میں تھے. ایک صحابی نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ بھوک سے میں نے اپنے پیٹ میں پتھر باندھ رکھا ہے، پیٹ اتنا خالی ہے کہ میں سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا. تو چادر میں پتھر لپیٹ کے پیٹ باندھ لیا ہے. حضور نے بطن مبارک دکھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ منظر دیکھ کر ایک صحابی تھے ابو طلحہ انصاری، حضرت انس کے والد، وہ اپنے گھر گئے جلدی سے، اور ایک چھوٹا بکری کا بچہ تھا اس کو ذبح کیا اور بیگم سے کہا کہ جلدی سے کھانے کا انتظام کرو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آتا ہوں. یہ میں نے منظر دیکھا ہے. حضور سے جا کے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، کھانا رات کو میرے ساتھ کھائیں یا دوپہر کا جو بھی وقت کا تعین غالباً نہیں ہوا. حضور نے جتنے بھی لوگ وہاں تھے کہا کہ چلو ابو طلحہ کے یہاں دعوت ہے. 80 آدمی حضور کے ساتھ ہو گئے. اب ابو طلحہ بہت گھبراہٹ میں گئے، جا کے بیگم سے کہا کہ کھانا تو 3-4 آدمی سے زیادہ کا نہیں ہے، حضور کے ساتھ تو 80 آدمی ہیں. بیگم نے کہا کہ آپ نے کہہ دیا تھا کہ کتنا بندوبست ہے؟ میں نے تو کہہ دیا تھا کہ ایک بکری کا بچہ میں نے ذبح کیا ہے. میں کہا جب کہہ دیا تھا تو پھر وہ ذمہ دار ہیں، لائے ہیں. تو حضور نے تشریف لانے کے بعد یہ کہا کہ کھانے کو، سالن کو ڈھک دینا، کھولنا مت، اور روٹیاں پکاتی جاؤ اور ایک ایک کر کے دیتی جاؤ. جتنے لوگ تھے ان کو بٹھا دیا. 10-10 آدمیوں سے کہا کہ آتے جائیں کھاتے جائیں. 10-10 آدمیوں کی ٹیم آتی گئی کھاتی گئی. اور وہ اندر سے انہوں نے کہا ایک اور پکانے والی کو بلا لو. وہ ایک اور پکانے والی آ گئی. 2 خواتین روٹیاں بناتی گئیں. اندر سے اس جو ڈھکا ہوا برتن تھا اس میں سے گوشت نکال کے بھیجتے رہے. اور جب سب 80 آدمی سیراب ہو گئے تو آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ کے ساتھ کھانا کھایا. غزوہ خندق کے علاوہ بھی مختلف معجزات، مختلف غزوات میں اس طرح کی مثالیں کثرت سے ہیں. بیان کی جائیں گی تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. یہ وہ چند مثالیں ہیں جو سیاہ ستہ کی عام کتابوں میں موجود ہیں. ایک اور چیز جو کلامیات سیرت سے تعلق رکھتی ہے یہ وہ ہے جس کی طرف علامہ شبلی نے اشارہ کیا ہے. علامہ شبلی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگلے زمانے میں سیرت کی ضرورت صرف تاریخ اور واقعہ نگاری کی حیثیت سے تھی، علم کلام سے اسے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن آج بہت سے ایسے مسائل جو دراصل تاریخ کے ہیں لیکن ان کا تعلق علم کلام سے بھی ہو گیا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے